بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 56 ہے۔ اس میں ہم ایک مثال جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ کی دیکھیں گے، جس میں ہم اسٹارٹ بالکل روٹ ورڈ سے کریں گے۔ دیکھیں، مادہ لیتے ہیں ہم ایک ضاد لام میم، یہ باب ضربہ سے ہے اور اس کا ماضی ہے ظلمہ، مضارع ہے یظلمو اور اس کا مصدر ہے ظلمن۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ وہ ظلم کرتا ہے تو ہم کہیں گے یظلمو۔ اس کا فاعل مستتر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اور ہوا کی صورت میں ہے، یعنی وہ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا ترجمہ ہوگا لا یظلم اللہ، یعنی اب اس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ فاعل اس میں لفظ الجلالہ اللہ ہے۔ اچھا، اس کو دوسرے انداز سے کہیں، نہیں کرتا ظلم اللہ لوگوں پر، یعنی اس کا مفعول بہ بھی لے کر آ گئے۔ تو لا یظلم اللہ الناس، یہ ناسا جو ہے اس کا مفعول بہ ہو گیا، الناس۔ اب اس کو جملہ اسمیہ میں بدل دیں، تو جب جملہ اسمیہ میں بدلیں گے تو ہم یہ جو فاعل ہے لفظ الجلالہ اللہ، اس کو پہلے لے آئیں گے۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، تو یہ ہو جائے گا اللہ لا یظلم الناس۔ اس میں اللہ لفظ الجلالہ اب مبتدا بن گیا۔ اچھا، اس میں اور شامل کرنا ہے کچھ بھی۔ اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، تو اس کے لیے ایک لفظ شیئن ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ لا یظلم الناس شیئن، لوگ ظلم کرتے ہیں۔ الناس یظلمون، لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ ترجمہ ہوگا الناس یظلمون انفسہم، یہاں پہ اس کا انفسا مفعول بہ بھی آ گیا۔ اب یہ دو جملے تھے، ایک پچھلی سائیڈ میں دیکھا آپ نے اور ایک یہ، ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ ترجمہ ہو جائے گا اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس یظلمون انفسہم۔ اب اس میں یہ جو انفسا اس کا مفعول بھی ہے، اس کو ہم پہلے لے کے آ گئے اور اس کا جو فعل تھا اس کو بعد میں لے آئے، زور دینے کے لیے انفس پر۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن البتہ لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ تو یہ جو انفس پہلے لائے تو اس کی وجہ سے یہ ایک تاکید پیدا ہو گئی، تو اس لیے ہم نے یہ لفظ یہاں البتہ استعمال کیا۔ البتہ یا یقیناً کہہ لیں آپ، یا بے شک کہہ لیں، اس طرح سے مختلف الفاظ آپ اردو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک مادے سے چلے تھے ہم، روٹ ورڈ سے، اور اس میں مختلف الفاظ ایڈ کرتے کرتے کرتے، اور یہ جملہ اسمیہ بھی بن گیا، جملہ فعلیہ بھی بن گیا۔ اچھا، اس کا ایک مختصر سا تجزیہ کرتے ہیں۔ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا مرفوع، لا النافیہ، یظلم یہ مضارع مرفوع ہے، علامت جو ہے یہ پیش ہے یہاں پر۔ الناسا مفعول بہ منصوب، شیئن اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ واو، اچھا یہ مبتدا تھا تو اس کی خبر جو ہے لا یظلم الناس ہے،
یہ پورا جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے. جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے اس کی. یہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے اور لکنہ حرف مشبہ بالفعل. الناسا اسم لکنہ. انفسہم مفعول بہ منصوب وہو مضاف اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہ مفعول بہ مقدم ہے پہلے آ گیا اور یظلمون یہ مضارع مرفوع اور یہ جملہ فعلیہ یہاں پر جو ہے یہ خبر لکنہ ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.